حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے علم کی اہمیت پر بات کی تھی، جس میں علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے متعلق بتلایا گیا تھا، اور ساتھ ہی علم کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں اس پر بھی بات کی گئی تھی. پہلی قسم فرض عین اور دوسری قسم فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب یعنی ہر ایک شخص کو وہ حاصل کرنا ضروری ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب اگر اس علم کو کچھ لوگ بھی حاصل کر لیں تو سب سے ذمہ داری اٹھ جاتی ہے. تو اس علم کی ذمہ داری علماء کرام انجام دیتے ہیں. اور اب رہا وہ علم جس کا ہر ایک کو حاصل کرنا ضروری ہے، فرض عین، تو اس میں 4 چیزیں بتلائی گئی تھیں کہ ہر شخص کو کتنے چیزیں سیکھنا ضروری ہے. کتنے؟ 4 چیزیں. اور 4 چیزوں میں سے کون سی؟ پہلا عقیدہ، اور دوسرا عملی شرعی احکام، اور تیسرا اخلاق، اور چوتھا گناہوں کی پہچان. تو عقائد پر بھی ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اخلاق پر بھی، اور گناہوں سے بچنے کے بارے میں بھی. اس پر تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس کے لیے الگ کورس بھی بنایا گیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی ضرورتیں ہیں تقریباً جس سے لوگوں کو بے توجہی کی وجہ سے نہیں معلوم، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو ہم اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے، عقائد کی بات تو ہمیشہ ہوتی ہے، تو پہلے نمبر پر ہے، ہمیشہ اس پر گفتگو ہوتی. اور دوسری چیز جو ہے عملی شرعی احکام. عملی شرعی احکام میں 2 چیزیں آتی ہیں. عملی شرعی احکام میں 2 چیزیں آتی ہیں. پہلی عبادت، اور دوسرا جس کو عبادات کہا جاتا ہے. پہلا عبادات اور دوسرا معاملات. پہلے کا تعلق عبادات سے ہے اور دوسرے کا تعلق معاملات سے ہے. عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دیگر اسی طرح کی چیزیں. اور معاملات جیسے خرید و فروخت کرنا، جس کو عربی میں بیع کہتے ہیں، اور ربا، سود کے معاملات کے بارے میں، اور اجارے کے بارے میں. اجارہ یعنی کوئی چیز کسی سے ادھار لینا، کرائے پر لینا. اور اسی طرح اعارہ بھی کہلاتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز ضرورت کے لیے استعمال کرنے کے لیے دینا، پھر جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اسے واپس کرنا. اور اسی طرح نکاح کے معاملات، طلاق کے، عدت کے وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں وہ معاملات میں آتی ہیں. پہلا عبادات. عملی شرعی احکام میں پہلا حصہ عبادات کا ہے اور دوسرا حصہ معاملات کا ہے. تو ہم اس مہینے میں کس چیزوں کے متعلق بات کرنے والے ہیں؟ عبادات کے بارے میں. کس کے متعلق؟ عبادات کے بارے میں. تو عبادات میں 4 چیزیں آتی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ان 4 چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے نماز اور روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ. تو ہم اس مہینے میں یہ 3 چیزوں پر بات کرنے والے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور یہ 3 یا 4 لے لیں، یا اس طرح جتنے بھی ہے، یعنی عبادات ہو چاہے معاملات میں ہو، ان چیزوں میں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ان چیزوں میں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کامن لفظ ہے. یعنی ہر اس میں چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور دیگر چیزیں وغیرہ ہو، اس میں چند الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے معنی اور مطلب ذہن میں رہنا ضروری ہے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی. تو جس کو ہم احکام شریعت کہتے ہیں، تو آج ہم، جیسا کہ کل کہا گیا کہ آج احکام شریعت پر گفتگو ہونے والی ہے. تو احکام شریعت کہتے کسے ہیں؟ شریعت کا مطلب ذہن میں رکھ لیں. شریعت کا مطلب بنیادی طور پر قرآن، حدیث، اجماع، قیاس،
یہ 4 چیزوں پر شریعت کا دار و مدار ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو تقریباً جس سے مسائل لیے جاتے ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ شریعت ہے۔ اب اس سے جو احکام نکلتے ہیں، تو احکام کا مطلب کیا ہے؟ احکام یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی پلورل ہے، ایک رہتا سنگولر، ایک رہتا پلورل، ایک رہتا واحد، ایک رہتا جمع۔ تو حکم اس کا واحد ہے، اس کی جمع احکام ہے۔ اور حکم کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے بندوں سے، کس کے متعلق؟ بندوں کے کام کے متعلق، یعنی جو بندے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کرنے میں آتے ہوں یا نہ کرنے میں آتے ہوں، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ جو خطاب ہم سے فرماتا ہے اسے حکم کہتے ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آرڈر دیتا ہے اسے حکم کہتے ہیں۔ تو یہ جو حکم آتا ہے شریعت کی جانب سے ایک طرح کا نہیں ہوتا، شریعت کی جانب سے جو حکم آتا ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، اس کی درجہ بندی ہے، اور وہ کئی سارے ہیں جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ ایک نکل کر آتی ہے، بنیادی طور پر وہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ فرما برداری۔ اب تھوڑا اور تفصیل میں جائے تو 2 بن جاتے ہیں، ایک ہے فعل، دوسرا ہے منع۔ فعل یعنی جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، منع یعنی جس کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ فعل یعنی جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، منع یعنی جس کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، تو 2۔ اب اور تھوڑا تفصیل میں چلے جائیں تو فعل کی الگ قسمیں بنتی ہیں اور منع کی الگ قسمیں بنتی ہیں۔ فعل میں فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ 5 چیزیں آتی ہیں فعل میں۔ کتنے؟ 5 چیزیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ فعل میں آتی ہے۔ اور اسی طرح اور ایک اس میں شامل کر لیں تو 6 ہو جاتے، وہ ہے حلال، وہ ہے کیا ہے؟ حلال۔ یہ 6 چیزیں کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد 2 چیزیں نہ کرنے کی ہے، ایک ہے حرام، دوسرا ہے مکروہ۔ ٹوٹل یہ 8 چیزیں ہیں۔ کتنے؟ 8 چیزیں ہیں۔ اب ان کا تفصیل سے ہم کیا مطلب ہے وہ اس پر بات کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی پھر 2 قسمیں بنتی ہے، جیسے فرض ہے، فرض عین، فرض کفایہ، پھر واجب عین، واجب کفایہ، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اس طرح اور مزید قسمیں بنتی ہے، لیکن بنیادی طور پر 8 یہ قسمیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فرض کا مطلب کیا ہے دیکھیں۔ فرض وہ ہے جو دلیل خطائی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہے اور بلا عذر ترک کرنے والا فاسق و مستحق عذاب شدید ہے۔ فرض وہ ہے جو دلیل خطائی سے ثابت ہو۔ یہ دلیل خطائی کا مطلب فقہ کی جو اصول فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بڑی تفصیل سے لکھا گیا دلیل خطائی کس کو کہتے ہیں، اور یہ عالم کورس میں وغیرہ میں تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے۔ بس آسانی کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں، جو چیز قرآن حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو اسے کہتے ہیں دلیل خطائی۔ جو چیز قرآن اور حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو اسے دلیل خطائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، پہلی چیز تو اس میں کئی سارے چیزیں ذکر کریں۔ پہلا یہ کہ وہ دلیل خطائی سے ثابت ہونا، یعنی جو قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو۔ اس کا منکر کافر ہے، یعنی جب کوئی چیز قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو جائے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کا حکم قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے، اب اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اور بلا عذر ترک کرنے والا فاسق و مستحق عذاب شدید ہوگا، یعنی بلا وجہ چھوڑنے والا وہ فاسق ہوگا، مستحق عذاب۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ چھوڑ رہا ہے، یعنی انکار تو نہیں کر رہا، 2 ہوتے ہیں، ایک عملی انکار ہوتا، ایک دل کا انکار ہوتا۔ دل سے انکار کرنے والا کافر ہوتا، عمل سے انکار کرنے والا فاسق ہوتا۔ یعنی عمل سے انکار کرنے کا مطلب وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو بلا عذر ترک کرنے والا یعنی کوئی وجہ بھی نہیں۔ جیسے بعض لوگ روزے کی مثال لے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کسی کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، صحت بھی اچھی، اللہ نے اس کو صحت، بہترین صحت عطا کی ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، پھر بھی روزے نہیں رہ رہا، تو بلا وجہ روزے کو کیا کر رہا ہے؟ ترک کر رہا ہے۔ ترک کا مطلب چھوڑ رہا ہے، بلا وجہ یہ روزے کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بلا عذر چھوڑنے والا فاسق کہلائے گا، اور مستحق عذاب شدید، یعنی
سخت عذاب کا مستحق ہوگا. اور کون سے عذابات، کیسے عذابات ہوں گے، اس کا بڑی تفصیل سے ذکر آپ علماء کرام سے بیانات میں سنتے رہتے ہیں. تو فرض کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. اس کا انکار کرنے والا کافر، اور اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب شدید. یعنی 4 چیزیں ہوں گی فرض میں. پہلا جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، دوسرا انکار کرنے والا کافر، اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب شدید. یہ 4 چیزیں فرض کی تعریف میں. فرض کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک ہے فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب ہم میں سے ہر ایک پر وہ کرنا لازم و ضروری ہے، ہم میں سے ہر ایک پر، جیسے نماز. اور فرض کفایہ کا مطلب اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کر لیں تو وہ ذمہ داری سب سے ہٹ جائے گی. جیسے علم کا حاصل کرنا، مکمل طور پر علم کا حاصل کرنا، مکمل طور پر علم کا حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ ہے. یعنی ہر ایک کو جو ضرورت ہے وہ تو حاصل کرنا فرض عین ہے. یعنی پورا تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، بلاغت کا علم، نحو کا علم اور صرف کا علم، جتنے بھی علوم ہیں شریعت کے، وہ سیکھنا فرض کفایہ ہے. یعنی اگر سارے کے سارے لوگ نہیں سیکھے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، لیکن ان میں سے چند بھی لوگ وہ اگر سیکھ لیں گے تو سب سے وہ ذمہ داری ہٹ جائے گی. یہ فرض کفایہ. چلیے اب ایک تو مکمل ہو چکا فرض. اب رہا واجب. واجب کیا ہے؟ وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. اس کا منکر کافر نہیں، لیکن انکار کرنے والا نیز بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے. واجب کا مطلب وہ ہے پہلی چیز جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. دلیل ظنی کا بھی مطلب آسانی طور پر ذہن میں رکھ لیں. فرض میں کیا بتایا گیا تھا؟ جو قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو. لیکن واجب میں کیا ہوتا ہے؟ واضح طور پر ثابت نہیں ہوتا، اس میں 2 معنی کی گنجائش ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شافعی ہے تو پھر کوئی حنفی ہے، اسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بعض ایسے الفاظ آتے ہیں، لفظ ایک رہتا، معنی 2 رہتے، اور معنی متعین شریعت کی جانب سے نہیں رہتے. تو وہاں پر مجتہد کیا کرتے ہیں؟ اپنے علم سے اس معنی کو متعین کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم اس معاملے میں امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو وقت کا مجتہد بنایا تھا. اور بعض لوگ امام شافعی کو، بعض امام مالک کو، بعض امام احمد بن حنبل کو. بہرحال جو دلیل ظنی سے ثابت ہوگا تو مطلب سمجھ میں آ گیا ہوں گا. تو اس کا منکر کافر نہیں. یعنی اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کر رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. اور لیکن انکار کرنے والا نیز بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہیں. یعنی اس کا اگر کوئی انکار کرا تو وہ فاسق کہلائے گا، جس کو ہم گمراہ بھی کہتے ہیں. یعنی واجب کا اگر کوئی انکار کرے بلا وجہ، کسی امام کو فالو کرتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے خود سے انکار کرے، تو پھر وہ فاسق اور گمراہ ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ فاسق اور گمراہ ہوگا. اور اسے چھوڑنے والا مستحق عذاب ہے. فرض میں کیا بتلایا گیا؟ مستحق عذاب شدید، سخت عذاب. اب اس میں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ مستحق عذاب ہے. یعنی اس میں عذاب ہے، نارمل ہے، اس میں سخت عذاب ہے فرض میں. ٹھیک ہے. واجب کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہے؟ کوئی سوال، ڈاؤٹ، یعنی کوئی شک؟ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. چلیے تیسرا دیکھتے ہیں. اور واجب میں بھی 2 ہوتے ہیں، یاد رکھیں. واجب عین، واجب کفایہ. یعنی واجب سب پر رہتا ہے، یعنی عید کی نماز لے لیں. ٹھیک ہے. چلیے اب آتے ہیں تیسرا. ٹوٹل پورے 8 ہوئے تھے نمبر: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حلال، حرام، مکروہ. تو 2 مکمل ہو گئے. اب یہ تیسرا سنت. سنت کسے کہتے ہیں؟ تو بتلا رہے ہیں سنت وہ مبارک فعل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. کیا؟ جس کام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرے وہ سنت ہے. جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ سنت ہے. اس کو کرنے والا ثواب پائے گا. اس کو کرنے والا ثواب پائے گا. اور بلا عذر چھوڑنے اور ترک کی عادت کرنے والا مستحق ہے عتاب، وہ گناہ گار ہیں. اب واجب اور سنت میں کیا فرق ہے دیکھیں. واجب میں اگر 1 مرتبہ بھی چھوڑے تو گناہ ہے، لیکن سنت میں عادت بنا لے، یعنی 2 سے زائد 3 مرتبہ. عادت کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی کام لگاتار 3 مرتبہ کیا گیا وہ عادت میں شمار ہوتا. یعنی اب عادت بن گئی ہے تو پھر عادت بننے کے بعد وہ گناہ میں شمار ہوگا. اگر وہ 1 بار کیا تو اسے اساءت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اساءت. یعنی برا کام، برا کیا، اساءت. کیا کہتے ہیں؟ اساءت کہتے ہیں. اگر وہ لگاتار نہ کریں، لگاتار چھوڑتے چلا جائے تو پھر وہ گناہ گار میں شامل ہوگا. اور سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک سنت مؤکدہ، دوسرا سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو لگاتار ہمیشہ کرتے چلے آئے ہوں، لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیے ہوں،
اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ. کیا؟ کس کو؟ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنٹینیوسلی کیے ہوں اور کبھی چھوڑ دیے ہوں، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں. جیسے سنت مؤکدہ ظہر کے شروع کی 4 رکعت یا فجر کی 2 رکعت، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ میں. اور اس کا حکم جو ابھی بتایا گیا کہ اس سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا، یعنی ایک مرتبہ اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑا تو وہ اطاعت ہے، برا کام کیا. اگر اس کی عادت بنا لیں تو پھر گناہ میں شامل ہوتا. ٹھیک ہے. سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کیے ہوں اور کبھی نہ کیے ہوں. سنت غیر مؤکدہ کا مطلب کبھی کیے ہوں اور کبھی نہ کیے ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ کا مطلب. تو فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، سنت ہو گیا. اب رہا مستحب. مستحب کا بہت آسان ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ اگر کرے تو ثواب، نہ کرے تو کچھ بھی نہیں. کرے تو ثواب، نہ کرے تو کچھ بھی نہیں. اب مثال کے طور پر فاتحہ کو لے لیں. فاتحہ دلانا مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. فاتحہ دلانا مستحب ہے. مستحب عمل کا مطلب کرے تو ثواب، نہ کرے تو کچھ بھی نہیں. آئیے اور آگے، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح. مباح کسے کہتے ہیں؟ کرنا نہ کرنا دونوں برابر، یعنی کرے تو نہ ثواب ہے نہ گناہ، کرے تو نہ ثواب ہے نہ گناہ، نہ کرے تو بھی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، یہ مباح ہے. اب جیسا پنکھا ہے، لائٹ ہے، اور اسی طرح یہ اسپیکر لے لیں، جتنے بھی ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کیمرہ لے لیں، یہ سب مباح میں شامل ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو مباح کا مطلب جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں بھی برابر ہے. کرے تو نہ ثواب نہ گناہ، نہ کرے تو بھی نہ ثواب نہ گناہ. گاڑی چلانا نہ حرام بول سکتے، نہ فرض بول سکتے، نہ واجب بول سکتے، نہ سنت بول سکتے. مباح ہے، نئی چیز ہے، یعنی جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو اور نہ شریعت کی جانب سے کڑوں مسائل آ جاتے ہیں مباح میں. تقریباً ہم جو کام ہم کرتے ہیں وہ اکثر مباح میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد فرض ہوا، واجب ہوا، سنت ہوا، مستحب ہوا، مباح ہوا. اب رہا حلال. حلال کسے کہتے ہیں؟ حلال وہ ہے جو دلیل خطائی سے ثابت ہو، یعنی جس کا کرنا دلیل خطائی سے درست و جائز ہو، یعنی جس کام کو کرنے کی اجازت شریعت نے قرآن مجید یا احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ذکر کر دیا ہو، وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ جس کے کرنے کا ذکر، یعنی شریعت نے اس میں اجازت بھی دی اور واضح طور پر وہ قرآن مجید میں اس کی اجازت آئی ہے، تو پھر وہ حلال میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی دیگر آیتیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی تم پر حرام کر دیے گئے کیا؟ مردار کھانا حرام ہے. یعنی کوئی جانور آپ جس کو کھاتے ہیں، ذبح کر کے کھاتے ہیں، جیسے گائے ہے، بکری وغیرہ، اگر وہ مر جائیں اس کے بعد ذبح کر کے کھا رہے ہیں تو پھر یہ حرام میں شمار ہوتا ہے. کیوں؟ یہ مر چکا تھا اور یہ مردار ہو چکا تھا، میتہ بن چکا تھا، تو اس کا واضح طور پر قرآن سے ثابت ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اور اسی طرح والدم، یعنی خون کا پینا. اب جیسے دانت میں سے خون نکلتا ہے، اگر وہ نگل لے خون، بہتا ہوا خون حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور نجاست ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے. اگر وہ خون کو نگل لیا تو گویا وہ حرام کام کیا. کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ بول کے ذبح کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ پر کا نام لے کر ذبح کیا جاتا تھا. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، غیر اللہ کا نام لینا، جیسا ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت بسم اللہ والعزیٰ بول کے ذبح کیا کرتے تھے. تو یہ ہے حرام کا مطلب. کتنے چیزیں ہوں گے؟ فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حلال، حرام. اب رہا مکروہ. اب آخر مکروہ. اور مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا کرنے والا وہی مستحق عذاب و گناہ گار ہوگا. جس طرح واجب کو اگر کوئی چھوڑا تو وہ مستحق عذاب اور گناہ گار ہو رہا تھا، لیکن اگر کوئی مکروہ کام کو کرا تو وہ مستحق عذاب و گناہ گار ہوگا. جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور اگر وہ کوئی شخص وہ کام کرے تو پھر وہ مستحق عذاب اور گناہ گار ہوگا. کیا؟ ہاں. مکروہ تنزیہی جو حلال سے قریب ہو، یعنی شریعت میں وہ عمل کو ناپسند کیا گیا ہو، لیکن اگر کوئی کرا تو بری بات ہے، لیکن کوئی مستحق عذاب و گناہ گار
نہیں ہوگا. تو یہ 8 اصطلاحات جو اکثر عبادات میں، اب جیسا ہم رمضان کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں اور نماز کے مسائل کے بارے میں اور روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، تو یہ تینوں میں بھی یہ 8 چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو اسی لیے میں نے وضاحت کر دی تاکہ جب مسائل میں کہا جائے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یا فرض عین، فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. اس کا مقصد کیا تھا آپ کو کلیئر ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا یہ تمام اصطلاحات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، آج کے درس کا پہلا حصہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں.